اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وأمہ وأبیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سورہ عبس کو ترجمے و مختصر تفسیر کے ساتھ بارگاہ ملکوتی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیش کرنے کی باقاعدہ سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع سورہ عبس کی آیت نمبر 33 تھی۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب روز محشر ہوگا تو قیامت آئے گی، تو قیامت کی کیا حالت ہے؟ جب کانوں کے پردے پھاڑ کر بہرا کر دینے والی آواز مصیبت بصورت قیامت آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی شریک حیات اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کا نہ ہوش ہوگا، نہ کسی دوسرے کی کوئی فکر ہوگی۔ اسی آیت مجیدہ کی تفسیر میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 1، اور صاحب تفسیر برہان نے تفسیر برہان جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 216 پر مکمل سند کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے، اور آپ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، تو ایک شامی کھڑا ہوا اور دست سوال دراز کر کے عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین اخبرنا عن قول اللہ عز وجل یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اے امیر المومنین، اس فرمان خداوندی کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ارشاد حضرت ہدیت ہے کہ روز محشر انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یا علی، یہ تو فرمائیے من ہم، یہ آدمی کون ہوں گے جو اپنے رشتوں سے فرار اختیار کریں گے؟ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حابیل یفر من قابیل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن حابیل قابیل سے بھاگے گا۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یعنی بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو اسی لیے حابیل قابیل سے فرار اختیار کریں گے کہ یہ ظالم اور خون خوار یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی یفر من امہ موسیٰ، اس دن حضرت موسیٰ اپنی والدہ سے بھاگیں گے، والذی یفر من ابیہ ابراہیم، جو اپنے باپ سے بھاگیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے کیوں فرار اختیار کریں گے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 26، اس آیت میں ارشاد رحمان ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری اور بیزار ہوں، اس آیت مجیدہ میں حضرت ابراہیم کے باپ سے مراد ان کا حقیقی باپ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا مربی مراد ہے، کہ جس مربی کا نام آزر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام، جو آپ کے حقیقی باپ تھے، ان کا نام تاریخ نے حضرت تارخ تحریر کیا ہے۔ تو یہ جو مربی تھے، جن کو قرآن نے ابی ہے کے نام سے یاد کیا ہے، جو ان کے چچا تھے، حضرت ابراہیم نے اسے خدائے رحمان کی عبادت کرنے اور بت پرست ہونے سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر اس نے اس ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور بت پرست تھا، بت پرست اور مشرک ہی مر گیا۔ تو اس باپ سے، اس مربی سے حضرت ابراہیم یوم محشر فرار اختیار کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں والذی یفر صاحبتہ لوط، اپنی بیوی سے فرار اختیار کریں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ حضرت لوط کس وجہ سے اپنی زوجہ سے فرار اختیار کریں گے؟ وہ زوجہ کہ جس کے بارے میں سورہ تحریم، جو کہ قرآن مجید کا 66 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ذات قہار کا ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ خدا نے کفر کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، اور تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں دونوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ سے اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ جیسے باقی لوگ جہنم جائیں گے، تم بھی ان کے ساتھ جہنم چلی جانا، کیونکہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر نبی کی زوجہ اپنے شوہر کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرے گی تو روز قیامت نبی اس زوجہ سے دوری اختیار کریں گے۔ یعنی حضرت لوط کا اپنی زوجہ سے دور بھاگنا اس کی خیانت کے سبب اور اس کے دوزخی ہونے کے سبب ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی یفر من ابنہ نوح یفر من ابنہ کنعان، عرصہ محشر میں جو اپنے بیٹے سے فرار ہوں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، جو اپنے بیٹے کنعان سے فرار ہوں گے۔
حضرت نوح کنعان سے فرار کیوں اختیار کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، رسول اعظم نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ فمن عصا اباہ حشر مع ولد نوح حیث قال لہ ابوہ یا بنی یرقب معنا ولا تکن مع الکافرین، جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بیٹا حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ محشور ہوگا۔ جب اس کے باپ نوح نے اس بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی نجات پہ سوار ہو جاؤ اور کفر کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ، یہ سورہ ہود کی 42 نمبر آیت کا ایک جز ہے۔ پھر آیت نمبر 43 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو کنعان نے کہا میں ان قریب پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پہاڑ جو ہے پانی سے بچا لے گا، میں بلندی پہ چلا جاؤں گا اور بلندی پہ جب چلا جاؤں گا تو یہ جو پانی ہے عذاب کا پانی جو ہے یہ بلندی تک تو نہیں پہنچے گا، یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا، میں پہاڑ کی پناہ میں چلا جاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو حضرت نوح نے ارشاد فرمایا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم فرمائے۔ جب وہ حضرت نوح کی کشتی نجات پر سوار نہیں ہوا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید کی آیت، بڑی خوبصورت آیت، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور پھر حضرت نوح کے بیٹے کنعان اور پانی کے درمیان، عذاب کے پانی کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کنعان تھا وہ شامل ہو گیا ان غرق ہونے والوں میں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی کی کشتی نجات کو چھوڑ کر فرار ہونے والوں کو پہاڑ کی بلندی عذاب الہی کے پانی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی، کہ اگر کوئی کہے کہ میں اپنے نبی کی جو کشتی نجات ہے اس کو چھوڑ لوں گا اور میں پہاڑ پہ فرار ہو کر پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور یہ جو عذاب کا پانی ہے یہ مجھے وہاں تک نہیں پہنچے گا اور میں غرق ہونے والوں میں شامل نہیں ہوگا، تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب موجوں نے اپنا راستہ بدلا تو وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا وہی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت نوح اپنے بیٹے کنعان سے کہ کشتی نجات کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی وجہ سے میدان حشر میں اس سے فرار اختیار کریں گے، کہ حضرت نوح کے بیٹے نے جو ان کی کشتی نجات پہ سواری اختیار نہیں کی ہے اور کفر کر لیا ہے اور اپنے آپ کو پہاڑ پہ لے گیا، اس کے سبب سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے فرار اختیار کریں گے۔ انہی آیات مجیدہ کے تحت صاحب تفسیر برہان تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اعظم کے بعض گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میدان قیامت میں انسان اپنے قریبی دوستوں کو یاد کرے گا؟ آیت آپ کے ذہن میں ہے کہ ارشاد تو ہو رہا ہے کہ جس دن بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا، تو گھر والوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا میدان قیامت میں انسان اپنے قریبی دوستوں کو یاد کرے گا؟
تو سرکار دو عالم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا۔ رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن 3 ایسے مقامات ہوں گے جن میں کوئی شخص کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ پہلا مقام عند المیزان حتی ینظر ایثقل میزانہ ام یخف۔ پہلا مقام میزان ہوگا، جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہاں جب تک انسان یہ نہیں دیکھ لے گا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا اور پلہ بھاری ہے یا ہلکا، وہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، وہ کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یعنی وہ ہر ایک انسان سے لا تعلق ہو جائے گا، وہ کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا جب تک وہ نامہ اعمال میں خود مطمئن نہ ہو جائے گا۔ دوسرا مقام سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں وعند الصراط حتی ینظر ایجوزہ ام لا۔ پل صراط سے گزرنے کے وقت جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے گا کہ وہ اس پل سے صحیح و سالم گزر سکے گا یا نہیں، وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کو یعنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ جانے میرا پل صراط سے گزرنے کے وقت کیا حال ہوگا، ممکن ہے میں ڈوب جاؤں، ممکن ہے میں صحیح و سالم پار کر جاؤں۔ تیسرا مقام سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں وعند الصحف حتی ینظر بیمینہ یاخذ الصحف ام بشمالہ۔ تیسرا مقام وہ ہوگا جب نامہ اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو انسان جب تک یہ نہ دیکھ لے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کو داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اس سے قبل وہ کسی کو یاد تک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک فطری بات ہے کہ جب تک انسان کو اپنی پریشانی لاحق ہونا، اس وقت تک وہ کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا يَذْكُرُ فِيهَا أَحَدٌ حَمِيمَهُ وَلَا حَبِيبَهُ وَلَا قَرِيبَهُ وَلَا صَدِيقَهُ وَلَا بَنِيهِ وَلَا وَالِدَيْهِ۔ ان 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، چاہے وہ قریبی دوست ہو یا رشتہ دار، چاہے وہ محبت کرنے والے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، زوجہ ہو، ان مقامات پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اسی کی دلیل یہ ہے کہ فرمان الہی ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ مشغول بنفسه عن غیرہ من شدت ما یرا من احوال العظام۔ اس دن بڑے ہولناک مناظر کو دیکھ کر ہر انسان اپنے آپ ہی میں بہت زیادہ مشغول اور بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا، اسے کسی دوسرے کی خبر تک نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اس دن ہمارا نامہ اعمال گراں قدر بھی ہو، ہمیں وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب ہو۔